تاریخ کے سب سے سنگین اور دردناک پنوں میں ایک ایسا سچ چھپا ہے جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کربلا کے اس عظیم سانحے، اس ٹریجڈی کے بعد آخر ان ظالموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے یہ سب کیا؟ یہ صرف ایک بدلے کی داستان نہیں ہے، یہ مکافات عمل یعنی قدرت کے اس انصاف کی ایک پوری سٹوری ہے جہاں کوئی بچ نہیں پاتا۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ طاقت کے نشے میں اندھے ہو کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کا آخری نتیجہ کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ ظلم کی انتہا اور قدرت کا فیصلہ دیکھیے۔ جس تخت کے لالچ میں یزید نے اتنا بڑا خون بہایا، اپنی موت سے پہلے جب اس نے وہی تاج اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو سونپنا چاہا تو کیا ہوا؟ اس کے اپنے ہی خون نے اس تخت کو نہایت ذلت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ اس نے صاف اعلان کر دیا کہ جس تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں وہ ایسی منحوس سلطنت کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ خدا ایسی چیز سے اسے دور ہی رکھے۔ سوچنے والی بات ہے، جس کے لالچ میں ایسی بربادی ہوئی، وہی سلطنت اب خود اس کے وارثوں کی نظروں میں نفرت کا سبب بن چکی تھی۔ اور خود یزید کا آخری وقت بالکل اذیتناک۔ قدرت کا ایسا قہر ٹوٹا کہ اس کی آنتیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ جس شخص نے نواسۂ رسول پر نہر کا پانی بند کیا تھا نا، اب حالت یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی گلے سے اترتا تو اسے سوئیوں کی طرح چبھتا تھا۔ درد اس قدر تھا کہ وہ کسی سور کی طرح چیختا تھا، پانی کے بنا تڑپتا اور پیتا تو تکلیف سے چیختا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ صدیوں بعد جب بنو عباس کے دور میں اس کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل کر بالکل کالی کوئلے جیسی ہو چکی تھیں۔ ہر ظلم کا حساب اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ وقت تھوڑا آگے بڑھتا ہے۔ سن 65 ہجری کا سال اور کوفہ میں ایک بڑا انقلاب۔ مختار کو نیا گورنر بنایا جاتا ہے اور کرسی سنبھالتے ہی سب سے پہلا اور سخت فیصلہ، اہل بیت کے قاتلوں کے لیے پناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند۔ راتوں رات جاسوس اور سپاہی نکلتے ہیں۔ ان سبھی مجرموں کو چن چن کر گرفتار کرنے کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ راتوں رات حالات پلٹ گئے اور طاقت کے گھمنڈ میں چور ان ظالموں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ جب ان مجرموں کو پکڑ کر پیش کیا گیا تو ان کی صفائی سننے لائق تھی۔ بہانہ بناتے ہیں کہ وہ تو صرف اوپر والوں کے ابن زیاد اور ابن سعد کے حکم سے مجبور تھے، پر مختار نے غصے میں چیختے ہوئے کیا جواب دیا؟ اگر تم اس ظالمانہ حکم سے مجبور تھے تو آج میں ان بے گناہوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے خدا کے حکم سے مجبور ہوں۔ ان سب کو بالکل ویسی ہی تڑپنے والی سزا دی گئی تاکہ انہیں سچا احساس ہو کہ دوسروں کو بے دردی سے تڑپانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان سب کے لیے جو صرف حکم بجانے کی آڑ میں ظلم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب بات آتی ہے اس پوری سازش کے ایک بہت اہم کردار کی، ابن زیاد۔ یہ شخص ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا، لیکن بچے گا کہاں تک؟ مختار کے سب سے بھروسے مند ساتھی ابراہیم بن مالک اشتر نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ جنگ ہوئی اور اس کے سینے کے آر پار خنجر اتار دیا گیا۔ جب لاش ٹھنڈی پڑ گئی تو اس کا سر کاٹ کر سیدھا دارالعمارہ لایا گیا، اور پتہ ہے کہاں رکھا گیا؟ بالکل اسی جگہ، اسی سپاٹ پر جہاں اس ظالم نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ تاریخ نے اپنا حساب ایک دم اسی جگہ پر برابر کر دیا۔ اس کا سارا تکبر خاک میں مل گیا۔ اور عمر بن سعد، وہ شخص جس کی ڈائریکٹ کمانڈ میں یہ پورا خونی کھیل کھیلا گیا تھا، اسے رے کی حکومت کا، وہاں کے تاج کا بڑا لالچ تھا۔ گرفتاری کے بعد جب اس نے بھی مجبوری کا راگ آلاپا تو مختار نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چبھتا ہوا سوال پوچھا، سچ بتا، یزید اگر تیری ہی اولاد کے قتل کا حکم دیتا تو کیا تو وہ بھی مان لیتا؟ یہ ایک سوال ہی اس کی اندھی ہوس کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس شخص نے صرف اور صرف کرسی اور دنیا کے لالچ میں ہر حد پار کر دی تھی۔ اور ٹھیک اسی وقت وہاں ایک بڑا ہی خوفناک منظر پیش آیا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص جو وہیں موجود تھا، اسے بھی پکڑ لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کا سر ٹھیک اس کی آنکھوں کے سامنے کاٹا جائے۔ کیوں؟ تاکہ اس زندہ انسان کو یہ محسوس ہو کہ جب کسی کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی تڑپتی لاش گرتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ جیسے ہی بیٹے کا سر دھڑ سے الگ ہوا، ابن سعد بری طرح چیخ پڑا، اور ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا کہ جلاد نے اس کی گردن بھی اڑا دی۔ ایک ہی پل میں لالچ کا پورا کھیل ختم۔ باپ اور بیٹے دونوں موت کی نیند سو گئے۔ اس کے بعد پیش کیا گیا اس بے درد قاتل کو جس کا نام تھا شمر۔ اس کا آخری وقت تو دیکھیے۔ جب سزا سنائی گئی تو خوف سے کانپتے ہوئے گڑ گڑا کر مانگتا کیا ہے؟ میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، مجھے صرف ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے سختی سے ٹھکرا دیا
اور یاد دلایا کربلا کا وہ دن جب اس کی فوج نے بچوں اور عورتوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسایا تھا۔ دنیا کا کوئی پانی اسے نصیب نہیں ہوا۔ پیاس کی شدت سے بے حال تڑپتی حالت میں ہی اس کا سر دھر سے الگ کر دیا گیا۔ جو آگ اس نے لگائی تھی وہی آگ اسے آخری سانس تک جلاتی رہی۔ خووالی بن یزید، یہ وہ ظالم تھا جس نے بے دردی سے سینے میں بھرچھا مارا تھا اور اپنے ظلم کا جشن مناتے ہوئے ناچا تھا۔ اس کا انجام نہایت ہی دردناک طے کیا گیا۔ ایک ایک کر کے پورے ناپتول کے ساتھ سزا ملی۔ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر دونوں پاؤں۔ درد میں بری طرح تڑپتے ہوئے اسے اس کے اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو بچا اس لاش کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ خوفناک سزائیں اس بات کا کھلا اعلان تھیں کہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ سزا دنیا میں تو چلے گی ہی، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ لیکن اس پوری داستان میں اچانک ایک ایسا موڑ آتا ہے جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ مختار، جس نے ان سب ظالموں سے حساب لیا اور عام لوگوں کی نظروں میں ایک نایاب مقام حاصل کیا، وہ خود آگے چل کر طاقت اور گمراہی کے نشے میں ڈوب گیا۔ اس نے حد پار کرتے ہوئے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا کہ اس پر وحی آتی ہے۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، جو دکھاتی ہے کہ انسان کا ایمان کتنا کمزور ہوتا ہے۔ کوئی چاہے دنیا کے کتنے بڑے کام کیوں نہ کر لے، قدرت کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا لازمی ہے۔ آخری سانس تک اپنے ایمان کو بچانے کی فکر سب سے ضروری ہے۔ 1,40,000 یہ نمبر سچ میں چونکا دینے والا ہے۔ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس قتل کا آخری حساب شروع ہوا تو آسمان نے دگنا ٹول مانگا۔ یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 لوگ مارے گئے تھے، پر اس نواسۂ رسول کی شہادت کے بدلے اس کا دگنا حساب ہوا۔ 1,40,000 لوگ اس سزا کی لپیٹ میں آئے۔ یہ سارا حساب مختار کی جنگوں، اس کے بعد آئی طرح طرح کی آفتوں، بیماریوں اور آگے چل کر عباسی سلطنت کے بنیوں کے ہاتھوں پورا ہوا۔ ایک ایک گنہگار کو ڈھونڈ کر سزا دی گئی۔ یہاں ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آتا ہے۔ کربلا کے میدان میں تو مشکل سے 22,000 لوگ تھے، تو پھر یہ 1,40,000 لوگوں کا حساب کیسے بن گیا؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو لوگ میدان میں موجود نہیں تھے لیکن اس قتل پر خوش تھے یا دلی دل میں اس ظلم کو صحیح مانتے تھے، انہیں بھی برابر کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں کوفہ میں چیچک یعنی اسمال پاکس کی ایسی بھینکر بیماری پھیلی کہ ان مجرموں کے 1,500 بچے اس میں اندھے ہو گئے۔ ظلم پر خاموش رہنا یا دبی ہوئی رضامندی دینا اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے۔ آخر کلمہ پڑھنے والے لوگ اتنے بڑے دھوکے اور ایسی درندگی بھرے ظلم پر اتر کیسے آئے؟ اس پورے واقعے کی جڑ میں صرف ایک ہی چیز تھی، بے حساب لالچ اور طاقت کی اندھی ہوس۔ جب اندر مال و دولت یا شہرت کی بھوک جاگتی ہے نا، تو انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ دین، رشتے، انسانیت سب کچھ پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ یہی وہ اندھی لالچ تھی جس نے ان سے ایسے سنگین جرم کروائے جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہوس عقل پر ایسا پردہ ڈالتی ہے جو آنے والی ہر نسل کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب شیطان دل پر قبضہ کر لیتا ہے تو انسان کسی حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں بھی جب ہم ایسے خوفناک جرم سنتے ہیں جسے سن کر روح کانپ جائے، تو ان سب کے پیچھے بھی یہی اندھی لالچ اور طاقت کا نشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ پوری داستان ہمیں سکھائے گی کہ ہمیں ہمیشہ اچھی صحبت اور صحیح ماحول چننا چاہیے جو ہمیں اس حیوانیت سے بچا کر رکھے۔ جاتے جاتے ایک آخری سوال چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔ کیا اس دنیا کی طاقت یا کسی بھی کرسی کا لالچ اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے اپنی انسانیت اور آخرت دونوں کو داؤ پر لگا دیا جائے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔